ایک انسان اگر ہو فنکار، پینٹ، تصویر بنانا، تصویر جب اس نے بنائی تو اب آپ تصویر کو دیکھو، فنکار کو دیکھو اور تھوڑا سا دماغ لڑاؤ تو یہ پوچھو کہ یہ تصویر ظاہر ہونے سے پہلے کہاں تھی؟ پھر آپ کو آپ کی عقل یا آپ کو ایمان راستہ بتائے گا کہ یہ فنکار کے حسن خیال میں تھی۔ تو جو مخلوق آ رہی ہے یا آئی اور وہ خالق کے حسن خیال میں موجود تھی۔ ہر انسان حسن تخلیق سے پہلے حسن خیال میں تھا۔ وہ تو کہتے ہیں یہ کن فیکون تو کل دی گل ہے، اسی تو اس سے بھی پہلے ایسی تیرے پاس بات سمجھی نا؟ کن فیکون سے پریرے کی بات ہے، ہماری آپ کی محبت جو ہے نا کن فیکون سے پہلے کی ہے۔ کن فیکون تو کہتے کل کی بات ہے، یہی ملا شاہ بھی کہتا ہے کن فیکون تو کل دی گل ہے، اسی تو پرسوں بھی تھوڑے دوست تھی عمارت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی کن کہتا ہے، آپ ہی فیکون کر دیتا ہے، آپ ہی الست کہہ دیتا ہے، آپ ہی کہتا ہے بلا، یعنی کہ الست تو بلا جب ہوا اس وقت کن فیکون سے پہلے وہ الست ربکم، ہم تمہارا رب ہیں کہ نہیں ہے، آپ ہی ہمارا رب ہو۔ کس نے کہا؟ کہا تھا تخلیق سے پہلے، تخلیق سے پہلے، تخلیق سے پہلے کون ہوتا ہے؟ امر، اس کا اپنا ارادہ۔ تو گویا کہ اس لیے اس نے کہا کہ جو انسان ہے روح ہے یہ میرا امر ہے، تو گویا کہ امر دینے والے کا امر اس کے اپنے پاس تھا اور ہم امر کا تخلیق ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے؟ لہذا ہم مخلوق بننے سے پہلے خالق کے ساتھ اس کے خیال میں موجود ہیں۔ اب بات سمجھ، اس کے ایک شعر اچھا نہیں آپ کو سنانے کے لیے، پھر بعد میں کاٹ دینا۔ اچھا، ایک آدمی نعت کی تعریف کی ہے حضور پاک کی شان میں، اچھا، لیکن اس کا اپنی لیول کیا کیا اس نے مثال دینے کا، میں ایسی ذمہ دار نہیں ہوں کہ شعر کا لیول کیا ہے، بہرحال آپ دیکھ لینا پھر سنا کے بعد میں۔ حضور پاک کی شان میں کہتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کی شان میں طرح کوئی محنت نہیں، کیا کہہ دیا اس نے، جانے کب تک تجھے اللہ نے شاعر بن کر، حضور پاک کی تعریف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو شاعر کر رہا ہے، مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگی ہے۔ اچھا، بارہ شعر اس نے ہمیں جذبات میں کہا، جس نے کہا جانے کب تک تجھے اللہ نے شاعر بن کر شعر نازک کی طرح ذہن میں سوچا ہوگا، تب کہیں دہر کے دیوانے مقدس میں تجھے گنگناتے ہوئے گاتے ہوئے لکھا ہوگا۔ مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شعر کی طرح ہو اور آپ اس کی اس نے تخلیق کا انتہائی مظہر ہو۔ یہ چونکہ شاعر کہہ دیا آپ نے مرضی سے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس نے خیال ہے، وہی مصوری کا کمال ہے آپ کی تخلیق۔ لہذا ہر مخلوق خالق کے ارادے میں تھی، اور خالق کا ارادہ جو ہے مخلوق سے قریب ہے۔ مخلوق ہونے سے مخلوق کی جدائی کا سفر ہے نا، مخلوق ہو جانا جدائی کا سفر ہے، اور ارادے میں رہنا یہ وصال کا سفر ہے۔ آپ ارادے سے تخلیق میں آئے ہو، اسے کہتے ہیں عالم امر سے عالم خلق تک۔ آپ کون سے عالم میں ہو؟ عالم خلق میں ہو، عالم تخلیقات میں ہو۔ اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ عالم امر میں۔ عالم امر میں نہ کوئی خواہش تھی، نہ کوئی ماسوا تھا، نہ کوئی ماورا تھا، آپ اللہ کا خود ہی ارادہ تھے، خود تقدیر جزا تھا، آپ اللہ کے ارادے میں، اللہ کے پروگرام میں آپ تھے، کہ بعد میں ملے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کن فیکون جب آپ نے کہا تو ہم پاس ہی تھے آپ کے، کیونکہ وہ ہم تو پہلے تخلیق ہو چکے تھے، ہمیں تو آنا ہی تھا۔ جو چیزیں ابھی آنے والی ہیں وہ بھی آ چکی ہیں، کیا جا چکی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب بٹن پریس کر دیا، آپریشن ہو گیا، اب جو آنا ہے وہ آنا ہے۔ یہ آنا کہاں سے ہے؟ اسی کے ارادے سے آنا ہے۔ انما امرؤ اذا اراد شیئا، اذا اراد شیئا، جب وہ شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے کیا کہتا ہے؟ ان یقول له کن فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی چیزیں ہونے دیتا ہے جو اس کے ارادے میں ہو۔ ارادہ کہاں ہے؟ اس کے اپنے پاس، اور فیکون کہاں ہے؟ دنیا کے اندر۔
دنیا والا جو ہے اس کے ذہن نہیں اللہ تعالیٰ کا اچھا اور اس کا ارادہ ہے، اس کے ارادے سے آ جاتا ہے۔ تو فعال لما یرید، وہ کر کے رہتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اسے کون روکتا ہے؟ تو ہم سب کے ہیں اس کا ارادہ ہے اور اس کے ارادے کے مطابق ہم یہاں پر آئے ہیں، اور جو اس کا ارادہ ہے ہمارے مستقبل کے بارے میں وہ ہو کے رہے گا۔ اس نے ہم پر مہربانی کی ہیں اور مہربانی ہوگی، اور مہربانی آپ کے اعمال سے بے نیاز ہے، اس لیے یہاں بھی عمل کی بات نہیں ہے۔ اس کا فضل ہو جائے، عمل کیا کرتا ہے؟ فضل ہو جائے۔ آپ جس کو فضل سمجھتے ہو وہ نہ بھی ہو تو اس کا اپنا فضل ہے جو وہ کہتا ہے، جو وہ مہربانی کرنا چاہے۔ آپ اس فضل کی تعریف یہ ہے، اگر آپ اپنے انعامات جو آپ کے پاس ہیں، کیا ہیں؟ انعامات اور حاصل، اگر آپ سارے انعامات اور حاصل اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آسانی ہے اگر آپ کو، تو آپ پر فضل ہوگا، اور اگر خرچ کرنے میں دقت ہے تو پھر یہ آپ پر دقت ہے۔ دیکھ رہے یہ کہ کیا چیز پیغمبروں نے اولاد کو نثار کرنا چاہا، بڑے قریب تھے، اپنے وجود کو قربان کیا، شہداء نے بہت قریب تھے، اپنی اولاد کے وجود کو قربان کیا، بہت قریب تھے، اور آج کا انسان جو ہے وہ مال کو قربان نہیں کر سکتا تو یہ قریب نہیں ہے۔ اور اگر آپ مال کو قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہو تو آپ پر یہ فضل ہے، وہ دولت فضل ہے جو اس کی راہ میں خرچ ہونا چاہے، اور وہ دولت جو ہے یہ تکلیف میں ہے، جیسے آپ نے پڑھا کہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا جب تم جہنم میں جاؤ گے، آگ میں جاؤ گے، اس دن تم سے پوچھا جائے گا سناؤ نعمت والے اللہ کی تم نے یاد کیا کہ نہیں کیا؟ پڑھو کس طرح، اللہ کو متقاصر تعذرتم المطابق، تم کو غافل کر دیا کثرت مال نے اور کثرت اولاد نے اور کثرت مال نے، غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا کے رہے، اتنے غافل ہو گئے قبروں میں جا کے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تم دیکھ لو گے، تم جان لو گے، تم پا لو گے کہ اور سخت وقت آنے والا ہے، اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے وہ وقت، پھر تمہیں عین یقین ہو جائے گا، پھر تمہیں بہت سارے واقعات ہو جائیں گے، جب تم آگ میں ہوگے پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ نعمت دینے والے اللہ کے بارے میں تم نے کیسا سلوک کیا تھا۔ دس از دا ڈے، دس از دا ٹائم، یہاں آنا تھا، میں کب سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہاں آنا پڑے گا۔ اس لیے وہ مال جو غافل کر دے اس کا جہنم ٹھکانا، اور وہ مال جو جگا دے اور وہ اللہ کا مہربان۔ تو مال مہربانی ہے، مال عذاب ہے، اولاد مہربانی ہے، اولاد عذاب ہے، زندگی کی توجہ جو ہے یہ مہربانی ہے، یہ عذاب ہے، پاگم دور آزادی ہے، پاگم دور گناہ ہے، بادری بھاگ رہا ہے بڑی مہربانی اللہ کی، بھاگ تو سکتا ہے، اور اس کے خلاف بھاگ رہا ہے یہ گناہ ہے۔ تو گویا کہ آپ اپنے عمل کا مرکز دیکھو یا ارادہ اپنا دیکھو یا اپنی ڈیسٹینیشن دیکھو کہ جو تم حاصل کرنا چاہ رہے ہو، میں 2-4 ستارے حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کہتا میں اسی پر نثار کر دوں گا جس نے بنایا ہے، چل کر لو، نہ بھی کر لو تو ٹھیک ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ مال جو تمہارے دل پر کفر ڈال دے وہ تمہارے لیے عبرت ہے، عذاب ہے۔ بعض اوقات مال کفر ڈالتا ہے، بعض اوقات غریبی کفر ڈال دیتی ہے۔ وہ بتاؤ ایک اچھا مقام آتا ہے کہ غریب جو ہے وہ خود بخود ہی اللہ کے قریب جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے تھے کہ بدقسمت غریب تو وہ ہے جو غریب ہو کر بھی اللہ والا نہ بنا، کہ غریبی میں تو 90% ویسے فقیری ہے، درویشی ہے۔ دیکھو حج تمہارا معاف ہے، زکات تمہاری ویسے معاف ہے، خیرات بھی تمہاری معاف ہے، ساری موجیں نہ تم نے فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، تم نے غریب ہو کے ایک ہی کام کرنا ہے، دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دو، تم ویسی ولی اللہ، دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دو، اور اللہ نے کسی کو دولت دیا تو اس کو برا نہ سمجھو۔ تو غریب آدمی اگر مایوس ہے اللہ کی رحمت سے تو سمجھو کہ یہ غریبی اس پر عذاب، اور اگر غریب آدمی اللہ کے قریب ہے کہ تو جس حال میں رکھے گا ہم اس حال میں راضی ہیں، غم میں دے گا تو غم میں راضی ہیں، خوشی دے گا خوشی میں راضی ہیں، وہ غریب اللہ والا ہو گیا۔ اسی طرح پیسے والا، وہ پیسے والا ولی اللہ ہو گیا۔ کون سے پیسے والا؟ جو کہتا ہے کہ تیرا مال ہے اور تیرے ہی راہ میں نثار کرو، تو جب طلب فرمائے گا ہم تیرے ہی لیے بدلے ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب تمنا فرمائے گا، جب حکم کرے گا ہم حاضر ہیں۔ اور جو کہتا ہے کہ یہ مال میں نے کمایا ہے، تو لے کے دیکھ کس طرح لے سکتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہے زکات کے ذمہ میں، اور ادھر کرا دیا ادھر کرا دیا، اور زکات دیتے وقت لکھ دیا ہم غیر اسلامی لوگ ہیں، یہ سارے کے سارا۔ تو اللہ کہتا ہے کھیل لمبا ہے، چلتے جاؤ، تمہارے پاس ذہن ہے تو میں ذہنوں کا خالق ہوں، کتنے مقابلہ کرو گے؟
وہ ہے مقابلے والی بات. واللہ خیر الماکرین. وہ تو پھر میرے ساتھ کیا چلے. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے عظیم دلیل پیدا کر لیتے ہیں. میں نے بتایا آپ کو کہ مکڑی کے جالے سے کبھی دلیل پیدا کر لیتے. اللہ ہے. اس لیے ان باتوں کو ذرا غور کیا کرو, خیال کرو. اللہ مہربانی فرمائے. اور کن فیکون جو ہے نا وہ کل کی بات ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی تھے آپ لوگ.